اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں قائد اہل حدیث، مبلغ اسلام، داعی توحید سنت، محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، برادر مکرم حافظ ثاقب سرور ساکی، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع جنگ، برادر عزیز حافظ شاہد ندیم صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع جنگ، اور ان کے رفقائے کرام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی سیرت، عظمت، مرتبت، منزلت اور مدحت بیان کرنے کے لیے اس پر نور بابرکت مجلس کے انعقاد پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی سیرت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سمجھنے اور ان کے پاک راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد ہماری جماعت کے نامور خطیب، بلبل قرآن، قاری القرآن، محترم جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب، آپ کی خدا داد پنجابی زبان میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چند منہجی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں، وہ اپنی ڈائریکشن، وہ اپنی سمت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے حوالے سے متعین کر سکیں، درست کر سکیں، اور انہیں پتہ چلے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کنہیں کہتے ہیں، وہ کون ہیں، اور انہیں کائنات کے رب نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کیوں چنا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ دوست اور ساتھی کو صحابی کہا جاتا ہے، جس کی جمع صحابہ ہے۔
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے سب سے جامع صحابی کی تعریف بیان کی ہے کہ صحابی اسے کہا جاتا ہے لقی رسول اللہ مؤمنا بہ، جس نے اس حالت میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی ہو کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لایا ہو، ومات علی الاسلام، اور اس کی موت اس کے بعد اسلام کے اوپر ہی آئی ہو۔ 4 شرائط ایسی ہیں جو صحابیت کا جنہیں شرف کائنات کے رب نے عطا کیا اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو وہ راستہ دکھلاتی ہیں کہ جس راستے پہ چلتے ہوئے ایک مومن، ایک مسلمان، ایک اہل حدیث، ایک اہل سنت، ایک بریلوی، ایک دیوبندی اپنے قلوب، اپنے دلوں کو، اذہان، اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو وہ اس راستے کے اوپر متعین کر سکتا ہے کہ اس راستے کے اوپر چلنے کے بعد اس کے دل میں صحابہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت راسخ ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط کہ وہ شخص صحابیت کے شرف کو پہنچے گا جس کی ملاقات نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت ہو۔ یہ ملاقات چاہے طویل ہو، جس کی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ ملاقات چاہے مختصر ہو، جس کی مثال نجد سے آنے والا وہ شخص ہے جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کے اوپر عمل کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جنت عطا کر دے گا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسے ارکان اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں، آپ ارکان ایمان کے بارے میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہاں سے جا کر اپنی قوم قبیلے نجد سے آیا تھا، آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ سے نجد کا فاصلہ سینکڑوں میل کے اوپر محیط ہے، لیکن اس کی ایک ہی فکر تھی، سوچ تھی، تمنا تھی، چاہت تھی کہ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں، آپ کے رخ انور کا دیدار کروں، آپ سے دین کو سیکھوں اور اس پہ عمل کر کے رب کی جنت کو حاصل کر لوں۔ باہر نکلتا ہے، مختصر ملاقات ہے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے، اونٹنی کا پاؤں ایک گڑھے میں پھنس جاتا ہے، اس شخص کا توازن بگڑ جاتا ہے، وہ اونٹنی سے نیچے گرتا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ اپنا رخ انور اس کے پاس کرتے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے 2 فرشتے جنت کے پھل لے کر تمہارے اس بھائی کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور مجھے محسوس ہوا، میں نے اس سے جانا کہ یہ نجد سے آیا تھا، یہ بھوکا تھا، اس کا پیٹ خالی تھا، اس کی یہی تڑپ تھی کہ میں کسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لوں، میں آپ کا دیدار کر لوں، میں آپ سے دین کو سیکھ لوں، میں اس پہ عمل کر لوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جنت عطا کر دے۔ حضرات گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات شرف صحابیت کے لیے ضروری ہے۔ جس شخص نے آپ کے رخ انور کی، رخ زیبا کی زیارت نہیں کی، دیدار نہیں کیا، اسے صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری شرط شرف صحابیت کے لیے کہ یہ ملاقات حالت ایمان میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی گئی ہو۔ آپ کو یہودی بھی ملتے تھے، آپ کو عیسائی بھی ملتے تھے، منافقین بھی،
آپ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، لیکن یہ مسلمان نہیں تھے، یہ آپ پہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ مومن نہیں تھے۔ ایمان وہ ہے جو ظاہر اور باطن، انسان کا باطن بھی گواہی دے کہ یہ مومن ہے، انسان کا ظاہر بھی گواہی دے کہ یہ مومن ہے۔ وہ شخص جس نے نبی مکرم علیہ السلام سے ملاقات کی لیکن وہ مومن نہیں تھا، آپ پہ ایمان نہیں لے کے آیا تھا، اسے صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ تیسری شرط شرف صحابیت کے لیے کہ اس نے نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آیا ہو۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مومن بھی ہو وہ نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لایا ہو؟ اس کی مثال ہمارے پاس بحیرہ راہب کی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتا تھا، وہ مومن تھا، نبی مکرم علیہ السلام کی تعریف کی، آپ کی توصیف کی، آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، آپ کی نصرت کرنے کا وعدہ کیا، لیکن آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا۔ اس لیے وہ شخص جو نبی مکرم علیہ السلام سے ملا مومن تھا، لیکن اس کا ایمان نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور نبی کے ماننے والا تھا۔ ایسے شخص کو بھی ہم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ چوتھی شرط شرف صحابیت کے لیے کہ وہ جس شخص نے نبی مکرم کے اوپر ایمان لے کے آیا، آپ کی زیارت کی، لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہوا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوا، ایمان پہ نہیں ہوا، ایسے شخص کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اس کی مثال ہمارے پاس عبداللہ بن جہش کی ہے۔ حبشہ کا سفر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، لیکن حبشہ پہنچ کر جب اس نے وہاں پہ عیسائیوں کو دیکھا تو اس نے نبی مکرم علیہ السلام کے مقدس، پاک، سچے دین کو چھوڑ کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اسلام سے وہ ارتداد کر دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اب ہمارے پاس جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے روز کبھی مرزا جہلمی، کبھی ساحل ادیم، کبھی اس طرح کے جو دانشور حضرات ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے قلوب و اذہان کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم یوں ہی صحابی نہیں مانتے، ہم اس کسوٹی کے اوپر پرکھتے ہیں، اس کسوٹی کے اوپر رکھتے ہیں جو کسوٹی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ تانوں سمجھ نہیں آئی؟ کنیاں شرطاں نے؟ 4۔ ملاقات ہو، ایمان لائے، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو، اور وہ نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، پھر ہم اسے صحابی مانیں گے۔ اور جب ہم اس کو صحابی مان لیں گے، اس کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر آسمان کی نیلی چھت تلے افضل ترین گروہ، افضل ترین جماعت، بہترین جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ من اصحابی احدا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک صحابی کو بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، حسنین کریمین کو مانتے ہیں، طلحہ و زبیر کو مانتے ہیں، سعد و سعید کو مانتے ہیں، خالد ابن ولید کو مانتے ہیں، ابو عبیدہ کو مانتے ہیں رضی اللہ عنہ و ارضا، لیکن ہم ابو سفیان کو نہیں مانتے، ہم سیدنا معاویہ کو نہیں مانتے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، نبی مکرم علیہ السلام کا ہر وہ صحابی جس نے کائنات کے امام کی زیارت کی ہے، ایمان لایا ہے، ایمان پہ فوت ہوا ہے، ان سب کے بارے میں کائنات کا رب ان کو گارنٹی دیتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اور کائنات کے لوگوں محمد کے صحابہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں۔
کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، جو ان پہ تنقید کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيق، کہ یہ شخص زندیق ہے، اس کا تعلق زنادقہ سے ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کی، مومنوں کی جماعت کے ساتھ نہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر، آپ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا ہے؟ پوچھیں میرے بھائی ثاقب سرور سے، مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، میلوں پھیلا ہوا ہے، میلوں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے مقابلے میں میرا صحابی جو کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کنے جو اوم دینے آدھ پا لا لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ افضل۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام برقانی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ کل یوم۔ اگر تم روزانہ اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہو، اس کے مقابلے میں نبی مکرم علیہ السلام کا صحابی ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر روز خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ افضل ہے۔ اگر انسان سلیم الفطرت ہو، اس کا ذہن غلاظت سے پاک ہو، اس کا عقیدہ کالا نہ ہو، دل کالا نہ ہو، دماغ کالا نہ ہو، تو کائنات کے رب کی قسم یہ حدیث، ایک حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، مرتبت، منزلت، مقام، مرتبہ سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور کسی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ جہاد کریں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، ان سے پوچھا جائے گا هل فیکم من صحب رسول اللہ، کیا تم میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو نبی مکرم علیہ السلام کی صحبت حاصل کر چکے؟ انہیں بتایا جائے گا ہاں، فَيُفْتَحُ، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا کر دے گا۔ کس کی برکت سے؟ صحابہ اکرام کی برکت سے۔ لوگ لشکر لے کے نکلیں گے، جہاد کریں گے، لوگ پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ تابعین کی جماعت، کہا جائے گا ہاں، ہم میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا کر دے گا۔ کن کی برکت سے؟ اس مقدس جماعت کی جو پاک دلوں والے تھے، جو پاک عقیدے والے تھے، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف پیدا کیے تھے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ آج دلوں کی بات کرتے ہو، وہ دل سے مومن نہیں تھے، ان کے دل کسی اور نے نہیں دیکھے تھے، کائنات کے رب نے دیکھے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کائنات کا رب جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اسی لیے کائنات کے رب نے انہیں اولئک هم الراشدون کا لقب عطا کیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ حضرات گرامی، نبی مکرم علیہ السلام
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ صحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں برا بلا نہ کہنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کی تنقیص نہ کرنا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو یہ ساتھی، یہ دوست کیوں عطا کیے؟ اس لیے کہ کائنات کا رب ان کے ایمان کو ہمارے لیے میرٹ بنانا چاہتا تھا۔ آج آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے میرٹ لسٹ اویزاں کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے، آپ کو ایگزام میں بیٹھنے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میرٹ پہ پورا نہیں اترتے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کائنات کا رب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے میرٹ بنا رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ کامیابی چاہتے ہو؟ جنت چاہتے ہو؟ تو پھر کون سا ایمان لانا ہے؟ کون سا؟ صحابہ کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لے کے آؤ، اس طرح کا ایمان بناؤ جس طرح کا ایمان محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کا تھا۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت، آپ کی مرتبت، آپ کی منزلت اس حدیث سے اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں النجوم آمنۃ للسماء۔ توجہ ہے؟ سمجھ آندھی بھی کہ نہیں آندھی بھی؟ جن نہیں آ رہا ہاتھ کھڑا کرو۔ ہاں جنہوں آ رہی ہے، سب نو آ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ النجوم آمنۃ للسماء۔ آسمان پہ آپ تارے دیکھتے ہیں، کس کس نے دیکھے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کسی نے نہیں دیکھے۔ اور کنے تارے دیکھے نے؟ سب نے۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تارے آسمان کے لیے امان ہیں۔ کیسے؟ نبی مکرم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جن آسمان پہ جایا کرتے تھے، وہاں سے خبریں لے کے آتے تھے، وہ خبریں پھیلاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو بحیثیت رسول مبعوث فرمایا تو آپ نے ان کی بعثت کے بعد یہ راستہ بند کر دیا۔ کائنات کے رب نے تاروں کو آسمان کا محافظ قرار دیا کہ اب زمین کے اوپر جو بھی خبر آئے گی محمد کریم علیہ السلام کے ذریعے سے آئے گی، اور کوئی خبر نہیں آئے گی۔ آپ صادق المصدوق ہیں، آپ شافع یوم النشور ہیں، آپ سچوں کے امام ہیں، آپ اتقیاء کے امام ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں وَأَنَا آمِنَةٌ لِأَصْحَابِي۔ اے لوگو، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں آئے گا، کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اور میرے بعد وَأَصْحَابِي آمِنَةٌ لِأُمَّتِي، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور میرے صحابہ اس امت کے لیے امان ہیں۔ جب تک تم میں میرے صحابہ رہیں گے تب تک تم امان کے ساتھ رہو گے، تب تک تمہارے اندر بدعات، خرافات، شرک نہیں آئے گا۔ لیکن جب میرے صحابہ چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، فتنے آئیں گے، خرافات آئیں گی، بدعات آئیں گی، شرک آئے گا، معتزلہ، جہمیہ، کرامتہ، مرجئہ، زنادقہ، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، یہ تمام جو باطل فرقے ہیں، یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جانے کے بعد اس امت کے اندر ظاہر ہوئے، اور اتنے خطرناک فتنے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہے، کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ قدریہ، جبریہ، جہمیہ،
معتزلہ ماتریدیہ اشاعرہ کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ایک اشارہ کرتا ہوں، کائنات کے امام فرماتے ہیں قد لعنوا علی لسان سبعین نبیہ، یہ اتنے خطرناک، اتنے مہلک فتنے تھے، اتنے باطل ادیان تھے کہ اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ جب تک صحابہ رہے یہ امت امان کے ساتھ رہی، اس امت میں توحید رہی، اس امت میں سنت رہی، اس امت میں حدیث رہی۔ صحابہ کے جانے کے بعد فتنوں نے اس امت کو گھیر لیا۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر سب و شتم کرنا، برا بلا کہنا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، امام ابو ذر الرازی رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، توہین کرتا ہے، تنقید کرتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيق، یہ سمجھ لو یہ شخص زندیق ہے، زنادقہ میں سے ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ رسول عطا کیا، ان رسول اللہ حق والقرآن حق، جب اللہ کے نبی حق ہیں، قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہم نبی نے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ تو جو شخص صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، توہین کرتا ہے، ان کے ایمان کو نشانہ بناتا ہے، وہ صحابہ کو نشانہ نہیں بناتا، وہ قرآن کو نشانہ بناتا ہے، وہ حدیث کو نشانہ بناتا ہے۔ جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دیتا ہے، توہین کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، تو فرمانے لگے یہ بات لکھ کے لے جائیں، اس مسجد کوثر میں آنے والوں اپنے دل پہ لکھ لو کہ جو شخص صحابہ اکرام کی تنقید کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، وہ اصل میں نبی مکرم علیہ السلام کی توہین کرتا ہے۔ ان لوگوں نے جب توہین کرنا چاہی تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ ڈائریکٹ مسلمانوں کے نبی کے اوپر بات نہ کرنا، یہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے حساس ہیں، بڑے جذباتی ہیں، ان کا ایمان اسی وقت بلندیوں میں پہنچ جائے گا، یہ تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دیں گے۔ تم ایسے کرو، ان کے نبی کے اصحاب پہ، ان کے نبی کے ساتھیوں پہ بات کرو۔ چلے ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنگ میں عیسائی ہیں، کبھی آپ نے کسی عیسائی کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو گالی دیتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا، آزما کے دیکھ لیں۔ یہودی کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحاب کو گالی نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ یہ گروہ اس امت میں جو پیدا کیا گیا، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ والجماعہ، چوٹی کے محدث، امام بخاری کے استاد ہیں، فرماتے ہیں من سب صحابہ رسول اللہ وہو مبتدع رافضی، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، یہ جان لو کہ یہ شخص اہل بدعت میں سے ہے، رافضی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے نوجوان کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ اہل حدیث یوتھ فورس کا یہ ماٹو، مشن، پیغام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک سب کے سب جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ لگا دی ہے، پھر تم کون ہوتے ہو ان کے ایمان کے اوپر بات کرنے والے، تنقید کرنے والے؟ حضرات گرامی، ایک اہل حدیث کے لیے، ایک بریلوی دیوبندی کے لیے، اہل سنت کے لیے 4 چیزیں، کتنی؟ پہلے میں نے 4 شرطیں بتائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شرف صحابیت کو ہم کس طرح پرکھتے ہیں۔ اب 4 ایسے کام ہیں جو میرے اور آپ کے کرنے والے ہیں، ہر اس شخص کے کرنے والے ہیں جس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ کے اوپر ایمان لایا۔ ان میں سے پہلا،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنا، کیا کرنا؟ محبت کرنا سنت ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے کہ آپ انصار صحابہ کے ساتھ محبت کریں، اور مہاجر صحابہ بلاولا انصار صحابہ سے افضل ہے۔ جب انصار سے محبت کرنے کا حکم کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے، یہ بھی میرٹ ہے، یہ بھی میرٹ ہے، کسوٹی ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا کیا ہے؟ منافق کی نشانی ہے۔ اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں ہیں ذرا سارے، علماء بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، سوچیں ہیں کہ انصار اور مہاجر صحابہ سے کون کون محبت کرتا ہے۔ چھوڑیں سب کو، اپنا انالیسس کریں، اپنا تجزیہ کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ مومنین میں سے ہیں کہ منافقین میں سے ہیں۔ ابھی فیصلہ کریں، چھوڑیں ساری دنیا کو۔ میں کہا کرتا ہوں قیامت کے روز حشر کا میدان سجے گا، سجے گا نہیں سجے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ، خدیجہ، حفصہ، زینب، حسنین کریمین، ابو سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کھڑے ہوں گے۔ کبھی سوچو تو صحیح یارو، اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہمیں گالی دی جاتی تھی، ہماری توہین کی جاتی تھی، ہمارے ایمان کو جانچا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ حدیث اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھیں اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، استطاعت نہیں ہے، کمزور ہو، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے منع کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، زبان ہاتھ سے بھی نہیں کر سکتے، زبان سے بھی نہیں کر سکتے، کمزور ہو، فتنے کا خدشہ ہے، فَبِقَلْبِهِ، فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں برا جان لو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کو طریقہ بتلا دیا ہے، سوال آپ نے حل کرنا ہے کہ میں اور آپ ایمان کے کون سے درجے پہ کھڑے ہیں، کون سے درجے پہ کھڑے ہیں۔ کسی سے نہ پوچھیں، اپنے ایمان کو خود ہی پرکھ لیں، اور بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر یہ جیلمی، شیلمی، جالوی، پالوی یہ تاڑو تے رسہ نہیں کرنے لگے، یہ نس جان کے اللہ دی رحمت نہ تو انشاءاللہ انہوں نے صاحب آنگے۔ وہ شخص جو نبی مکرم علیہ السلام کے مقدس صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، اس کی ہمارے دلوں میں، ہمارے دسترخوان پہ، ہمارے گھر میں، ہماری مسجد میں کوئی جگہ نہیں۔ ہم اس سے بری ہیں۔ ہم قیامت کے روز ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دوسرا حق جو ہمارے اوپر ہے، میرے پہ، آپ پہ، نوجوانوں پہ، بزرگوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ، وَالدُّعَا لَهُمْ قُرْبًا، صحابہ کے لیے دعائیں کرو۔ کس کے لیے دعائیں کرو؟ صحابہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ ہم پوچھنے علماء سے، ساقی صاحب سے، ساقی صاحب اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟
ہمیں اللہ تعالیٰ کی توجہ کیسے ملے گی؟ بڑا آسان نسخہ ہے، صحابہ کے لیے دعا کیا کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے گی، اور بڑا آسان ہے۔ سیدنا ابو بکر کہو رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رضی اللہ عنہ کہیں، صحابیہ ہیں، رضی اللہ عنہا کہیں، اکٹھے ہیں، مجموعہ ہے تو رضی اللہ عنہم کہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں، عادت بنا لیں۔ حضرات سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کو دعائیں دیا کرتا تھا، جب بھی ان کا نام نامی اسم گرامی آتا رضی اللہ عنہ کہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے چہرے کو اس دنیا کے اندر روشن کر دیا۔ اور ایک اور یہاں پہ تصحیح کرنا چاہتا ہوں، ہم اکثر جب لکھتے ہیں پیپر پہ، موبائل پہ، ہم را اور زاد ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ کبھی دعا مختصر ہوئی ہے؟ جس طرح بسم اللہ 786 لکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح را اور ذات یہ لکھنا جائز نہیں ہے۔ جب بھی صحابہ کرام کا نام آئے تو مکمل کیا لکھنا ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ اب پچھلا محلہ نہیں بول رہا، کیا لکھنا ہے؟ رضی اللہ عنہ لکھنا ہے۔ حضرات اس کے بعد صحابہ کرام کی اقتداء ہمارے لیے جنت کا وسیلہ ہے، ہمارے لیے جنت کا وسیلہ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، ہمارے دوست پوچھتے ہیں وہ جی کون سی جماعت، کون سا مسلک، کون سا عقیدہ، کون سا راستہ ہے جس کے اوپر انسان اگر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیں گے؟ عام سوال ہے، پوچھنا چاہیے، ہر انسان کوشش کرتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ کائنات کی حدیث سے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کتنے فرقوں میں بٹے؟ 72۔ میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73۔ ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ کتنے؟ وہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی۔ اب آپ فیصلہ کریں، میں نے صرف آپ کو ہنٹس دینے ہیں، پوائنٹس بتانے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کائنات میں اس روئے زمین پر وہ کون سی ایسی جماعت ہے جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا طریقہ کار، جن کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اگر ہے تو نبی مکرم اور صحابہ کرام کے عقیدے اور طریقے کے مطابق ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ اہل حدیث کی جماعت ہے، جن کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت رجل من اصحاب الحدیث فکأنی رأیت رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، میں جب اہل حدیث میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے محمد کے صحابہ میں کسی کو دیکھ لیا۔ ما انا علیہ واصحابی۔ جنت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں تو پھر وہ راستہ پکڑ لیجئے جو نبی مکرم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا راستہ ہے۔ چوتھی اور آخری بات، بڑا وقت میں نے آپ کا لے لیا ہے، قاری بنیامین عابد صاحب بھی بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آکھیا دینا 20 منٹ سے لا 3 منٹ چھڑے نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حقیقت یہ ہے، سفر کرنا، گھر بار چھوڑنا، دور دراز کے علاقوں میں جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور لگن کیا ہے؟ صرف ایک لگن ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو اپنی جنت عطا کرتے، اور کوئی طلب نہیں ہے، کوئی چاہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، چوتھی بات اور جو سب سے اہم بات ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ ہم نے کسی بھی طرح جو مرضی ہمیں آ جائے، پڑھا لے، سکھا لے، بتا دے، جو مرضی کر لے، چاہے کسی کے لاکھوں فالورز ہیں، ملین فالورز ہیں، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں اپنے قلوب و اذہان میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے عقیدے میں کسی طرح کی نرمی نہیں لے کے آنی۔ ان کے آپس کے معاملات ان کے اپنے تھے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کے مشاجرات تھے، ترازہ تھے، جو بھی تھا وہ ان کا آپس میں تھا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے رب نے، ہمیں ہمارے نبی نے ان کی عزت تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے عقیدے پہ، راستے پہ، منہج پہ چلنے کا حکم دیا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کے آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔